آج ہمارے سامنے غزہ کی انسانی صورتحال پر کچھ مواد ہے۔ خاص طور پر ہم خوراک تک رسائی اور زمین کے استعمال پر جو ان ذرائع میں بتایا گیا ہے اس پر ذرا بات کریں گے۔ ایک تو زمین کی صورتحال پر ایک اقتباس ہے اور دوسرا امداد کی تقسیم میں تشدد پر ایک حالیہ رپورٹ۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ ذرائع کیا منظر کشی کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ ذرائع ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال دکھا رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ کہ وہاں لوگوں کو خوراک جیسی بنیادی چیزیں حاصل کرنے میں کتنی زیادہ مشکلات ہیں۔ اچھا، تو پہلے زمین والے معاملے سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ذریعہ کہتا ہے کہ 95% قابل کاشت زمین ناقابل استعمال بنا دی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ 95%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی بالکل، تقریباً ساری ہی سمجھیں۔ تو اس کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے اس ذریعے کے مطابق؟ اس کا سیدھا مطلب جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اب بیرونی امداد پر تقریباً پوری طرح منحصر ہو گئے ہیں۔ جب آپ خود کچھ اگا ہی نہیں سکتے تو ظاہر ہے باہر سے ہی آسرا ہوگا۔ اور یہ صرف خود انحصاری کا خاتمہ نہیں، رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ امداد بھی کچھ خاص جگہوں تک محدود ہے۔ جی، کچھ کیمپوں یا دفتروں تک، تو سب تک پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ تو یہ انحصار پھر ہمیں دوسرے مسئلے کی طرف لے جاتا ہے جو دوسری رپورٹ میں ہے، گجرات ٹوڈے والی، یعنی امداد کی تقسیم اور اس دوران تشدد۔ اعداد و شمار تو کافی چونکا دینے والے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 120 سے زائد ہلاکتیں، اور جنگ میں کل ہلاکتیں 55,000 سے زیادہ بتائی گئی ہیں۔ جی، اور خاص طور پر یہ 12 جون 2025 کا واقعہ، رپورٹ کہتی ہے 57 لوگ مارے گئے، 363 زخمی، صرف روٹی لینے کی کوشش میں۔ بالکل، اور یہ واقعات انہی جگہوں پر ہوئے جہاں امداد تقسیم ہو رہی تھی، جیسے رفح اور نتساریم کوریڈور۔ یہ جگہ ہیں رپورٹ کے مطابق ایک تنظیم ہے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن GHF، اس کے کنٹرول میں ہے۔ GHF یہ کون ہے؟ یہ بظاہر ایک نئی تنظیم ہے جس سے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت حاصل ہے، رپورٹ ایسا کہتی ہے، اور یہ نجی ٹھیکیداروں کے ذریعے کام کرتی ہے۔ اور جب سے انہوں نے کام شروع کیا ہے 27 مئی سے، رپورٹ کہتی ہے 220 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں ان مقامات پر۔ 220 سے زیادہ؟ جی، اور اسی رپورٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ کچھ لوگ ان جگہوں کو انسانی مذبح خانے کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم پوری تصویر دیکھیں تو ذرائع ایک ایسے امدادی نظام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بہت خطرناک لگ رہا ہے۔ لیکن بات یہاں تھوڑی پیچیدہ بھی ہے۔ ایک طرف رپورٹ کہتی ہے کہ اسرائیل GHF کو ڈرامائی کامیابی کہہ رہا ہے، تو دوسری طرف اسی رپورٹ میں غزہ اسٹیٹ میڈیا آفس اسرائیل پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر بھوک مری کی پالیسی اپنا رہا ہے اور بھوکے لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ؟ صحیح کہا، یہ تضاد بہت بڑا ہے، اور اسی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر کافی تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر اقوام متحدہ اور UNRWA کی طرف سے۔ اچھا، UNRWA کا کیا موقف ہے اس پر؟ UNRWA، جو آپ جانتی ہیں دہائیوں سے وہاں کام کر رہی ہے، وہ اس GHF ماڈل کو رپورٹ کے مطابق جاری مظالم اور وسائل کا ضیاع کہہ رہی ہے۔ اور یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے جو ذرائع سے نکلتا ہے کہ جب رپورٹس قحط کے خطرے کی بات کر رہے ہیں، امداد پہ سخت کنٹرول کا ذکر ہے، تو UNRWA جیسی تجربہ کار ایجنسیوں پر مبینہ پابندی کیوں؟ ہاں، یہ تو اہم نکتہ ہے۔ جی، جبکہ UNRWA بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ اور دوسری تنظیمیں تیار بھی ہیں اور ان میں صلاحیت بھی ہے کہ وہ مؤثر طریقے سے امداد پہنچا سکیں۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں جو ان ذرائع میں ہیں، ایک طرف زمین کی تباہی جو لوگوں کو امداد پر مجبور کر رہی ہے، دوسری طرف امداد کی تقسیم متنازع طریقوں سے ہو رہی ہے جو اطلاعات کے مطابق خطرناک بھی ہیں، اور جو تجربہ کار تنظیمیں ہیں وہ بظاہر سائیڈ لائن کر دی گئی ہیں۔ بالکل، ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے ایک بنیادی سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ جب جو آزمودہ راستے ہیں انسانی امداد کے وہ مبینہ طور پر بند ہیں، تو پھر ایسے متنازع نظاموں پر انحصار کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ ان ذرائع میں جو حالات بتائے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچنے کی بات ہے کہ پائیدار انسانی امداد اور لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا ممکن ہو سکتا ہے؟